السلام علیکم عزیز طلباء۔ اس سے پہلے ہم نے آخرت کے بارے میں ڈسکس کی کہ اس کے اندر منکرین آخرت کے بڑے شبہات تھے، اس کے بارے میں قرآنی دلائل کو پیش کیا گیا۔ تو عزیز طلباء، اب ہمارا لیکچر نمبر 11 اور اس چیپٹر کا یہ آخری ٹاپک ہے کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عزیز طلباء، جب بندہ انسان اس چیز کو جانتا ہے، اگر آخرت کے بارے میں کوئی یقین نہ ہو یا آخرت کے سلسلے کے بپا ہونے کا کوئی قرائن اور دلائل موجود نہ ہو، تو ہر شخص جو ہے وہ بے مہار ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو بدی سے نفرت پیدا ہوگی، نہ وہ برائی کرنے سے ڈرے گا اور نہ نیکی کے اندر اس کے دلچسپی رکھے گا۔ بلکہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں جب انسان اس بارے میں خبر رکھتا ہو کہ میں جو بھی عمل کروں گا، اس پورا جو میرا عمل ہے، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بذات خود ان سب چیزوں کا جا کر آگے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو پھر انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ تو اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت، عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ کہ اگر انسان کو آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر یہاں پر ہر چیز کو، نظام عدل کو، سب کچھ بھول کر یہاں پر جنگل کا قانون رائج ہو جائے اور سب کچھ انسان اس چیز کو بھول جائے اور معاشرے میں انسان کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا آخرت کا بپا ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ آخر میں نے اس دنیا سے جا کر سب سے پہلی جو میری منزل ہے وہ ہے قبر۔ قبر کے بعد پھر حشر میں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پوری زندگی کے اندر جو میں نے عمل کیے ہیں ان سب کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر میں نے اچھے عمل کیے ہوں گے عزیز طلباء تو پھر اچھے اس کی جزا ملے گی، اگر برے عمل کیے ہیں تو اللہ کے عالم کی طرف سے اس پر سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو سزا ملے گی۔ تو اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ کہ جب بندے کو آخرت کے بارے میں ایک یقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ میں نے آخر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نیکی سے محبت، کہ اچھے کاموں سے اس کی محبت بڑھ جائے گی، اور وہ شخص بدی سے نفرت کرے گا۔ بدی سے نفرت کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ شخص اس بات کو بخوبی جان لے گا کہ میں نے آخر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جا کر اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو عزیز طلباء، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ کہ نیکی سے رغبت اور بدی سے جو نفرت ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب انسان جانتا ہوگا کہ میرا دونوں اعمال کو، نیکی اور برائی کو تولا جائے گا، تو پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ اگر نیکی کا پلڑا بھاری رہا تو میں جنت میں جاؤں گا، اس کی فکر ہوگی اس بات پر، اور اگر بدی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا تو پھر میں جہنم کے اندر جاؤں گا۔ تو اس ضمن کے اندر جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی تو پھر وہ جو اسلام میں عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ نیکی سے پھر محبت کرے گا اور برائی سے پھر کیا کرے گا، نفرت کرے گا۔ ہمارا اس کے بارے میں دوسرا یہ ہے کہ بہادری اور سرفروشی، کہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں گھبراتا، وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ
پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلانے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ بہادری اور سرفروشی، اب ایک انسان جب راہ خدا میں کلمت اللہ کے الہ کے لیے، اس کی بلندی کے لیے جب وہ میدان عمل میں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ جب دنیا کی زندگی ختم ہونے کو انسان کو یہ چیز بزدل بنا دیتی ہے، کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں گا، تو جب اس کے یہ ڈر جو ہے انسان کو بزدل بناتا ہے، اور جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد دائمی زندگی کے اندر میں جانے والا ہوں، اور یہ چیز جو ہے وہ آخرت کا یقین جو ہے انسان کے دل سے یہ ڈر نکال دیتا ہے، یہ بزدلی انسان کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ اور جب پھر کسی جہاد کے معاملے میں، کسی کلمت اللہ کے معاملے میں، اور کسی امر اور نواہی کے معاملے میں جب بندہ یہ سوچتا ہے تو یہ چیزیں انسان کو بہادر بناتی ہیں۔ کس لیے بہادر بناتی ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اچھے عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا، اللہ کی راہ کے اندر میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دوبارہ جو دائمی زندگی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ہے وہ میرے لیے بہتر اور اچھی ہوگی۔ آگے ہے صبر و تحمل، کہ جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے اندر برداشت، صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ ویسے تو اگر محض اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان لڑائی جھگڑے فسادات کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے عزیز طلباء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے جھگڑے کو ختم کرے، یعنی اس پر صبر اور شکر کرے، حق پر تھا لیکن اس نے اپنے جھگڑے کو ختم کر دیا تو اللہ رب العزت اس کو اجر دے گا، اس کو ثواب ملے گا اللہ کے عالم کی طرف سے۔ تو صبر و تحمل، جب انسان کے دل کے اندر آخرت کے بارے میں یقین ہوگا تو وہ ہر چیز کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اس کے بارے میں جزا ملے گی۔ آگے ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ اب مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان محنت اور اپنی لگن سے، اپنی خون پسینے سے کماتا ہے اور اس کا خرچ کرنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن جب اس کا آخرت پر یقین پختہ ہوگا تو وہ اس بات پر وہ جانتا ہوگا کہ جب میں مال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق جب میں خرچ کروں گا تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر مجھے اس پر اجر دے گا۔ لہذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دولت کو خرچ کرے گا تو یہ دولت کا خرچ کرنا عزیز طلباء کیا ہوگا کہ اس کی اخروی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اور دنیا کے اندر جو مال و دولت کی بات ہے یہ تو انسان کے پاس جتنا مرضی مال و زر ہو لیکن کام وہی مال و زر اور پیسہ آئے گا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کون لوگ خرچ کریں گے؟ جن کو آخرت پر یقین ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم نے مال ہم نے عیاشی کے طور پر ہم نے حرام کے رستوں میں لگا دیا، ان کا اس دنیا کے اندر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جو مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے عزیز طلباء، وہ اگر کوئی مال کام آئے گا تو وہ وہی مال کام آئے گا جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کیا ہوگا۔ آگے ہے احساس ذمہ داری۔ عزیز طلباء، آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ کے حقوق سے ہو یا احساس ذمہ داری۔ یہ مسلمانوں کا طرح امتیاز ہے۔ احساس ذمہ داری سے جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ وقت پر عزیز طلباء اپنی نماز کے قیام کو سامنے رکھے گا، وہ اپنے روزوں کو سامنے رکھے گا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندوں پر عبادات فرض کی گئی ہیں وہ ان کو سامنے رکھے گا، اور پھر اپنے
حقوق اللہ جو اس پر لوگوں کے بندوں کے حق لازم ہیں ان کے حقوق کو بھی پورا کرے گا۔ یہ کون شخص پورا کرے گا؟ جو آخرت پر جس کا یقین ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر حقوق اللہ کے اندر میں نے کوتاہی کی، میں نے حقوق العباد کے اندر اگر میں نے کوتاہی کی تو پھر کیا ہوگا کہ آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس بڑی عدالت کے سامنے میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر اپنے رب کریم کے سامنے میں کیا جواب دے دوں گا۔ تو جو بندہ اسلام میں عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے اندر احساس سے ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور جو حقوق بندوں کے اس پر فرض کیے گئے ہیں طلباء وہ اس کے بارے میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، سب سے پہلے ہم چیز نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، بہادری و سرفرشی، صبر و تحمل، مال خرچ کرنے کا جذبہ اور احساس ذمہ داری ہیں۔ تو اس سے زیادہ بھی انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے سلیبس کے مطابق یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس پر ڈسکس کی۔ تو اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔